الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے عزیز بھائیوں اور اس امت کے غیرت مند نوجوانوں، آج ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں یہ وہ دور ہے جسے تاریخ فتنوں کا دور کہتی ہے۔ چاروں طرف ایک آگ لگی ہے، ہر طرف ایک شور ہے، ہر طرف ایک اضطراب ہے۔ آج حق اور باطل کے درمیان ایسی دھند چھا گئی ہے کہ آنکھوں والے اندھے ہو رہے ہیں اور عقل والے ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 1450 سال پہلے ہمیں خبردار کر دیا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنے سے ڈرو جو صرف انہی لوگوں کو پر نہیں آئے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، بلکہ وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ آج وہی ہو رہا ہے۔ فساد صرف گلی کوچوں میں نہیں، فساد ہمارے نظریات میں آ چکا ہے، فساد ہماری ترجیحات میں آ چکا ہے۔ جب امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو وہ صرف کسی ایک طبقے کو تباہ نہیں کرتا، بلکہ وہ پورے معاشرے کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے صدیاں پہلے اپنی امت کو جھنجھوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے اوپر اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے ٹوٹیں گے۔ انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر۔ وہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنا دین بیچ دے گا۔ ذرا غور کیجئے، کیا آج ہم اسی مقام پر نہیں کھڑے؟ کیا آج ہم چند ٹکڑوں کے لیے، شہرت کے لیے یا کسی سیاسی مفاد کے لیے حق کو جھوٹ اور جھوٹ کو حق نہیں بنا رہے؟ آج امت کے اندر جو فساد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے خوف پر لوگوں کے خوف کو ترجیح دے دی ہے۔ لوگوں، فساد یہ نہیں ہے کہ دشمن ہمیں مار رہا ہے، اصل فساد یہ ہے کہ ہم نے اپنے بھائی کا ہاتھ تھامنے کے بجائے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ جب امت کے اندر فرقہ واریت کی آگ بھڑکتی ہے، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہنے پر فخر محسوس کرتا ہے، جب مساجد کے ممبروں سے محبت کے بجائے نفرت کی صدائیں بلند ہوتی ہے، تو سمجھ لینا کہ امت فساد کی آخری حدوں کو چھو رہی ہے۔ اے امت محمدیہ کے جوانوں، کیا تم نے اس لیے جنم لیا تھا کہ تم سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ایک دوسروں کی پگڑیاں اچھالو؟ کیا تمہاری ہمتوں کا مرکز صرف یہ بحثیں ہیں کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر، جبکہ تمہارا دشمن تمہاری دہلیز تک پہنچ چکا ہے؟ اس فساد کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا عجیب نسخہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتنے اٹھیں گے تو اس وقت بیٹھنے والا کھڑے رہنے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فتنہ اور فساد برپا ہو تو اس کا حصہ نہ بنو، اس آگ میں ایندھن نہ ڈالو۔ اگر تم سچ نہیں بول سکتے تو کم از کم جھوٹ کا ساتھ تو نہ دو۔ اگر تم کسی کو جوڑ نہیں سکتے تو خدا را اسے توڑو تو نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اکثر دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ہم حکمرانوں کو بلا بلا کہتے ہیں، ہم نظام کو کوستے ہیں اور کہتے ہیں کہ امت تباہ ہو گئی، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جس فساد کا رونا ہم رو رہے ہیں کہیں اس کے بیج ہمارے اپنے گھروں میں تو نہیں بوئے جا رہے؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا ایک ایسا اصول بیان کر دیا ہے جسے کوئی طاقت نہیں بدل سکتی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی خود کوشش نہ کر لے کہ اپنی حالت کو نہ بدل ڈالیں۔ اے امت مسلمہ کے لوگوں، تم چاہتے ہو کہ فساد ختم ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ امن آ جائے، تو یاد رکھو آسمان سے فرشتے تب تک نہیں اتریں گے جب تک تم اپنے دلوں کے اندر سے نفرت، حسد اور گناہوں کے بت نہیں توڑو گے۔ فتنوں کے اس دور میں فساد سے بچنے کا واحد راستہ تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ جب پورا معاشرہ جھوٹ بول رہا ہو تم سچ پر قائم رہو، جب پوری دنیا حرام کی طرف بھاگ رہی ہو تم اللہ کے ڈر سے رک جاؤ، جب سوشل میڈیا پر گالی دی جا رہی ہو تم اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھو۔ تم کہتے ہو کہ تم امت کو بچانا چاہتے ہو، ارے نادان،
تم پہلے خود کو جہنم کی آگ سے بچا لو، امت خود بخود بچ جائے گی۔ تم دنیا کو بدلنے کا خواب دیکھتے ہو، لیکن کیا تم اتنے بہادر ہو کہ فجر کے وقت اپنے نفس کو شکست دے کر مسلح پر آ سکو؟ تمہاری اصل طاقت تمہارا اسلحہ نہیں، تمہاری وہ آنکھ ہے جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا، جس کا گھر اس کے لیے کافی ہوا، یعنی فتنوں سے بچ کر گھر میں رہا، اور جس نے اپنے گناہوں پر آنسو بہائے۔ آج فساد اس لیے ہے کہ ہم نے رونا چھوڑ دیا ہے، ہماری آنکھیں خشک ہو گئی ہیں اور دل پتھر ہو گئے ہیں۔ ہم دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اپنے عیب بھول گئے۔ میرے عزیزو، اگر تم اس فساد کے دور میں سرخرو ہونا چاہتے ہو تو آج ایک عہد کرو کہ تم اپنے گھر سے جھوٹ نکال دو گے، عہد کرو کہ تم اپنی کمائی سے حرام نکال دو گے، عہد کرو کہ تم اپنے دل سے کسی مسلمان بھائی کے لیے کینہ نہیں رکھو گے۔ جب تم بدل جاؤ گے تو تمہارا گھر بدلے گا، جب گھر بدلے گا تو محلہ بدلے گا، اور جب محلہ بدلے گا تو امت کے اس فساد کی آگ خود بخود بجھنے لگے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہم نے فتنوں کو پہچانا ابھی تک اور اپنی اصلاح کی اہمیت پر غور کیا، لیکن آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب ہر طرف نظریات کی جنگ ہو، جب سوشل میڈیا پر ہزاروں مبلغین اپنی بات کہہ رہے ہوں، جب ذہنوں میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھ رہے ہوں، تو ایک عام مسلمان ہدایت کا راستہ کہاں سے تلاش کرے؟ وہ کون سی منزل ہے جہاں پہنچ کر بھٹکنے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر جب ہزاروں کا مجمع سامنے تھا، ایک ایسی وصیت فرمائی تھی جو قیامت تک کے لیے ہمارا نقشہ راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ لوگو، کان کھول کر سن لو، جب امت کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، جب فرقے ایک دوسرے کے در پہ ہوں، تو کسی فلسفے کے پیچھے نہ بھاگنا، کسی گروہ بندی میں نہ الجھنا، بلکہ دیکھنا کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، محمد عربی کا عمل کیا کہتا ہے۔ جس نے ان 2 رسیوں کو تھام لیا وہ اس فساد کے سمندر کو پار کرے گا، اور جس نے ان کو چھوڑا وہ وقت کی موجوں میں بہہ کر تباہ و برباد ہو گیا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف برکت کے لیے رکھا ہے، ہدایت کے لیے نہیں۔ ہم نے سنت کو صرف ظاہری سجاوٹ بنا لیا ہے، زندگی کا قانون نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفریقے میں نہ پڑو۔ اے نوجوانوں، تم کیوں بھٹکے ہوئے ہو؟ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا رسول ایک ہے، تمہارا قبلہ ایک ہے، تمہاری کتاب ایک ہے، پھر یہ دشمنیاں کیوں، یہ نفرتیں کیوں؟ فساد تبھی جنم لیتا ہے جب ہم قرآن کے صاف و شفاف چشمے کو چھوڑ کر انسانی نظریات کے گدلے تالابوں سے پیاس بجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب فتنے اٹھیں تو سنت نبوی کو اپنا ڈھال بنا لو۔ اگر کسی بات پر اختلاف ہو تو دیکھو کہ میرے نبی نے ایسے موقع پر کیا کیا تھا۔ آپ نے صبر کی تلقین کی، آپ نے درگزر سکھایا، آپ نے امت کو جوڑنا سکھایا۔ آج کا سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو سنت کو زندہ کرے۔ جب لوگ سنتوں کا مذاق اڑائیں، تم سنت کو سینے سے لگا لو۔ جب لوگ دین سے دور بھاگیں، تم قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم نے فتنوں کو پہچانا، اپنی اصلاح کی بات کی، قرآن و سنت کا راستہ دیکھا، لیکن یاد رکھیں اجتماعی طور پر بکھرے رہیں گے تب تک فساد کی یہ آگ بجھنے والی نہیں۔ آج ہماری سب سے بڑی کمزوری ہمارا تفریقہ ہے، ہماری تقسیم ہے اور ہماری آپس کی دوریاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک ایسی حقیقت بتائی تھی جو پہاڑوں کو بھی ہلا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن ذرا آج کے حالات دیکھیں۔ آج ہم نے بھائی چارے کے اس رشتے کو فرقوں، گروہوں اور زبانوں کی بھینٹ چڑھا دیا۔
ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں، ہم ایک دوسرے کو سلام کرنے کو تیار نہیں۔ دشمن ہماری سرحدوں پر دستک دے رہا ہے اور ہم گھر کے اندر اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ کون کتنا بڑا علامہ ہے۔ اے امت محمدیہ کے بیٹو، ہوش کے ناخون لو، تمہارا دشمن تمہیں مٹانے کے لیے تمہارے درمیان دیواریں کھڑی کر رہا ہے اور تم نادانی میں ان دیواریوں کو پختہ کر رہے ہو۔ یاد رکھو، جب لکڑیاں بکھر جاتی ہیں تو ایک بچہ بھی انہیں توڑ دیتا ہے، لیکن جب وہ گٹھڑی بن جاتی ہے تو پہلوان بھی مات کھا جاتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ تم حق پر ہو، اگر تمہارے پاس حق ہے تو اس حق کا تقاضا محبت ہونا چاہیے تھا، نفرت نہیں۔ جس کے پاس سچ ہوتا ہے وہ سینہ چوڑا رکھتا ہے، وہ جوڑتا ہے، وہ توڑتا نہیں۔ تم نے اسلام کو فرقوں میں بانٹ کر اپنی طاقت کو خود ہی کمزور کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، تم مومنوں کو ان کی آپس کی محبت، رحم دلی اور ہمدردی میں ایک جسم کی طرح پاؤ گے۔ جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج شام، فلسطین، کشمیر اور برما کے مسلمان تڑپ رہے ہیں، لیکن کیا ہمیں درد ہوتا ہے؟ ہمیں درد تب ہوگا جب ہم خود کو ایک جسم سمجھیں گے۔ فساد کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی رنجشیں بھلا کر ایک ہونا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، فساد کے اس دور میں مجاہد بننا ہے تو وہ بنو جو دلوں کو جوڑتا ہے۔ اگر کوئی تم سے کٹتا ہے تم اس سے ملو، اگر کوئی گالی دیتا ہے تم اسے دعا دو، اگر کوئی تفریقہ پھیلاتا ہے تم اتحاد کی بات کرو۔ آج اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اپنے دل سے ہر اس مسلمان کی نفرت نکال دو جس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، صرف اس کا مسلک یا نظریہ مختلف ہے۔ یاد رکھو، قیامت کے دن تم سے تمہارے فرقے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے دین اسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور اس ملت کے شاہینوں، ہم نے فساد کی تاریکی کا ذکر کیا، ہم نے اتحاد کی پکار لگائی، لیکن آج میں اس بیان کا اختتام کسی دکھ یا درد پر نہیں بلکہ اس امید پر کرنا چاہتا ہوں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یاد رکھو، رات جتنی کالی ہو جائے وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اب سورج نکلنے ہی والا ہے۔ فتنوں کی یہ آندھیاں تمہیں مٹانے نہیں بلکہ تمہیں ایندھن بنانے آئی ہیں۔ مایوسی کفر ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، امت ختم ہو گئی، دشمن بہت طاقتور ہے، لیکن ذرا اپنے رب کا فرمان سنو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ لوگو، اپنی اوقات نہ دیکھو، اپنے رب کی طاقت دیکھو۔ بدر کے میدان میں 313 تھے، کوئی ساز و سامان نہ تھا، لیکن جب ایمان جوان ہوا تو اللہ نے زمین و آسمان کے فیصلے بدل دیے۔ یہ فساد، یہ فتنے، یہ آزمائشیں عارضی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ باطل جتنا بھی شور مچائے اسے ایک نہ ایک دن مٹنا ہی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ جاء الحق وزهق الباطل۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ غلبہ دین کی خوشخبری بھی دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین وہاں تک پہنچ کر رہے گا جہاں تک دن اور رات کی رسائی ہے۔ اللہ کوئی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں چھوڑے گا جس میں اس دین کو داخل نہ کر دے۔ اے نوجوانوں، مایوسی کا چہرہ کالا کر دو، تم اس نبی کے امتی ہو جس نے پتھر کھا کر بھی فتح کے جھنڈے گاڑے، تم اس امت کے وارث ہو جس نے بڑے بڑے قیصر و کسریٰ کے غرور کو خاک میں ملایا۔ آج اگر تم منتشر ہو تو یہ تمہاری اپنی غفلت ہے، ورنہ اللہ کی نصرت آج بھی تمہاری دہلیز پر دستک دے رہی ہے۔ بس تمہیں ایک بار سچے دل سے مومن بننا ہوگا۔ اس طویل بیان کا نچوڑ صرف یہ ہے، اپنے رب سے رشتہ جوڑیں، فتنوں کا حصہ بننے کے بجائے امن کے داعی بنیں، علم و عمل کو اپنا ہتھیار بنائیں، اور سب سے بڑھ کر نا امیدی کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ اٹھو اور اس امت کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے مرہم بن جاؤ۔ اٹھو اور اندھیروں کو گالی دینے کے بجائے خود ایک چراغ بن کر جلنا سیکھو۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلمان نے اللہ پر بھروسہ کیا، سمندروں نے انہیں راستہ دیا اور پہاڑوں نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اے اللہ، ہمیں فتنوں کے اس دور میں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما،
ہمیں فساد پھیلانے والوں میں نہیں بلکہ اصلاح کرنے والوں میں شامل فرما، ہماری آنکھوں کو اسلام کا غلبہ دیکھنا نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔